جب یہ گھرانہ مدینہ شریف سے جب نکلتا ہے اس سفر کی طرف، کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا اور افراد خانہ کے ساتھ قیام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں سوال یہ ہے کہ جو ہی وہ قدم گھر سے نکالتے ہیں، اب جن کو حکم ملتا ہے کہ وہ ساتھ آ جائیں تو کہیں سے کوئی سوال نہیں ہے، لبیک ہے جی۔ تو یہ جو لبیک ہے افراد خانہ کا، یہ شاید اسی تربیت کی وجہ سے ملا ہے کہ کہیں پہ سوال نہیں ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کے ہمیں آج کل جو ہمارا وقت ہے، جو ہماری آج کل مائیں ہیں، جو آج کل ہمارے والدین ہیں، بچے ہیں، یہ کس طرح سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں پر اگر واقعاً ہم چاہتے ہیں اس عنوان سے اس عاشورائی فیملی کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مدینے سے جب یہ گھرانہ چلا ہے اور امام نے جب سب کو حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی تو کسی کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ سب امام کی آواز پر لبیک کہہ کر نکل گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ یعنی اس گھر کے ہر فرد میں تربیت کی ایسی جھلک موجود تھی، معرفت کے عنوان سے، زمانے کی پہچان کے عنوان سے، اور امام وقت کے جو ہے پہچان کے عنوان سے، یا اس کے علاوہ جو ہے الہی فریضے کو انجام دینے کے عنوان سے، تو ہر شخص اس میدان میں والسابقون السابقون کی مصداق بننا چاہ رہا تھا، یعنی ہر ایک سبقت لینا چاہ رہا تھا کہ ہم کس طرح سے اس فیلڈ میں رول پلے کریں۔ لہٰذا یہ گھرانہ ہمیں اس یعنی وقت میں، اس دور میں جہاں تقریباً ہمیں 80% فیملیز بحران کا شکار دکھائی دے رہی ہیں، فیملیز بکھری ہوئی ہیں، اور فیملی ممبرس کا مقصد حیات ایک نہیں ہے، فیملی ممبرس کی فکریں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں، اور فیملیز میں احترام نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، فیملی میں اطاعت اور فرما برداری جیسے ہیومن ویلیوز کا جیسے بعض گھرانوں میں جنازہ ہی نکل گیا ہے۔ تو یہاں پر سب سے اہم چیز جو ہے، آپ دیکھیے کربلا کی اس فیملی میں دیکھیے، یعنی حضرت رقیہ 3 سال کی بچی ہے، جب پانی کا تقاضا کرتی ہے روز عاشور، تو اب عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر پانی ہمیں حاصل کرنا ہے تو یزید کی بیعت کرنی ہے۔ یہ معصوم سی بچی اس مقصد حیات کی معرفت اس قدر رکھتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ حیات من الذلہ۔ علی اکبر جیسے جوان کو دیکھیے اور پھر آج کے جوان کو دیکھیے، ان کو اتنی زیادہ معرفت حاصل ہے، تربیت کے اعتبار سے وہ اتنے عروج پر ہیں کہ علی اکبر اپنے بابا سے سوال کرتے ہیں اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں پھر مرنے سے کیا ڈر ہے۔ 13 سالہ نوجوان حضرت قاسم جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ موت تمہاری نظروں میں کیسی ہے، تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ احلا من العسل، یعنی یہ شہد سے بھی میٹھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اتنے عظیم مصائب دیکھتی ہیں، جن مصائب پر زمین و آسمان، فرشتے و ملائک و اولیاء و اوصیاء گریہ کنان ہیں، تو زینب کہتی ہیں ربنا تقبل منا، خدا مجھ سے قربانی قبول کر لے۔ اور زینب دربار میں جو ہے یزید وقت کو جھنجھوڑ کے کہتی ہیں کہ وما رأیت الا جمیلا، یعنی جو کچھ بھی میں نے دیکھا اس راہ میں سب خوبصورت ہی خوبصورت دیکھا۔ آپ ابوالفضل العباس علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب شب عاشور ابا عبداللہ چراغ بھی بجھا دیتے ہیں، اور جب وہ جنت میں جانے کی سب کو ضمانت بھی دے دیتے ہیں، گارنٹی دے دیتے ہیں، لیکن ابوالفضل العباس تب بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بدن کے 100 ٹکڑے کیے جائیں، ہمیں جلا دیا جائے، پھر ہمیں زندہ کر دیا جائے، پھر بھی ہم
آپ کے ساتھ اس زندگی کا کیا لطف ہے جس زندگی میں امام حق کی، امام وقت کی اطاعت نہ ہو، امام وقت کا احترام نہ ہو، امام وقت کی پہچان نہ ہو، امام وقت کا ساتھ نہ ہو. لہٰذا یہ فیملی آج کل کی فیملیز کے لیے رول ماڈل تھی، لیکن انفارچونیٹلی کہ آج کل کی فیملیاں مادیات کے پیچھے جا کر معنویت سے دور ہو کر ان بحرانوں کا شکار ہو رہی ہیں.